بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ مولانا العظیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام صدر محفل محترم المقام عزت مآب پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ پیر سید شاہ محمد شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اور الحمدللہ بڑے خوب انداز میں محفل کو جنہوں نے اپنے حقیقی مقام پہ لے جانے کے لیے محبتوں کا اظہار فرمایا، محترم المقام عزت مآب قبلہ حضرت علامہ مولانا منور عباس سیفی صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور دیگر سامعین ذی وقار، ایک مرتبہ مل کر محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمایا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے آنے سے کون و مکان کو رونق ملی، تیرے آنے سے کون و مکان کو رونق ملی، اور تجھے رب نے وہ مقام عطا فرمایا کہ ہے انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار، گر وہ نہ تھے تو عالم نہ تھا، گر وہ نہ ہوں تو عالم نہ ہو۔ حضرات گرامی، الحمدللہ یہ سالانہ 2 روزہ جو جلسہ ہے، آج اس کی مرکزی نشست ہونی ہے، اور مرکزی ہمارے مہمان الحمدللہ جلوہ افروز ہو چکے ہیں۔ چاندی لمحوں میں وہ یہاں پہ جلوہ افروز ہونے والے ہیں، تو ان کی آمد تک چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے محبوب مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن عظمتوں اور رفتوں سے نوازا، ذکر کے متعلق بھی فرما دیا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، خلق کے متعلق بھی فرما دیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور مبارک زندگی کے ایک ایک لمحے کے حسن کو بھی اس انداز میں بیان فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اور پھر آج کی یہ نشست نور سے ظہور تک، تو امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی نے لکھا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، آ گیا وہ نور والا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی اشاروں پہ چلتا تھا کھلونا نور کا۔ تو حضرات گرامی قدر، میرے کریم آقا امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا کی محبتوں کے تذکرے آپ نے مختلف انداز سے سماعت فرمائے، لیکن آج میں آپ کی خدمت میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، رب اپنے محبوب کی عزت کے معاملے میں، اپنے محبوب کے ذکر کے معاملے میں اتنا غیرت مند ہے کہ اگر کسی مقام پہ انسان ذکر مصطفیٰ کے لیے موجود نہ ہوں، وہاں پہ دیکھیے رب کیسا اپنے محبوب کے ذکر کا اہتمام فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، ایک یہودی چرواہا تھا مدینہ طیبہ سے دور، بکریاں چرا رہا تھا، تو ایک بھیڑیا اس کی بکریوں کے قریب آیا، ایک بکری کو اٹھا کے چلا گیا،
اور جب وہ چلا جاتا ہے تو وہ بھیڑیا ڈنڈا اٹھا کے اس کے پیچھے بھاگتا ہے. جب پیچھے بھاگتا ہے قریب ہو جاتا ہے, بھیڑیا بکری کو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے, اپنی جان بچاتا ہے. بکری واپس لے کے بھیڑیا جب واپس آ جاتا ہے تو کیفیت کیا تھی؟ وہ اونچی جگہ پہ بیٹھ کے وہ بھیڑیا حسرت بری نگاہوں سے اپنے شکار کو دیکھ رہا تھا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ صرف دیکھ نہیں رہا تھا, جس درد سے وہ اس کو اپنے رزق کے چھننے پہ وہ افسوس کر رہا تھا, رب نے اس کے اظہار کے لیے اس کو زبان عطا فرما دی. انسانوں کی طرح وہ بہت کرنے لگا اور کیا کہہ رہا تھا؟ کہا کہ کتنا ظالم ہے وہ چرواہا, رب نے مجھے رزق دیا, وہ مجھ سے رزق چھین کے چلا گیا. اب جب وہ سن رہا تھا چرواہا, اس نے اس کیفیت کو دیکھ کے اس نے بھی پھر اپنی زبان سے ایسے کلمات ادا کیے آگے, کیونکہ اس کا مقدر بدلنا تھا. رب نے اس کو بھی اس کے منہ سے نکلنے والے جملوں کو بھی حدیث کا حصہ بنا دیا. وہ چرواہا اس وقت تک یہودی تھا, کہنے لگا سبحان اللہ یتکلم ذئب, واہ اللہ کی شان, بھیڑیا بھی بولتا ہے, بھیڑیا بھی بولتا ہے. تو جب یہ سلسلہ چل رہا تھا, رب نے اپنے محبوب کی شان دکھانی تھی, اور رب نے صرف اسی موقع پہ نہیں دکھانی, رب کا منشا بھی یہی تھا. فرمایا محبوب وَلَقَدْ خَلَقْتُ الدُّنْيَا وَأَهْلَهَا لِأُعَرِّفَهُمْ كَرَامَتَكَ وَمَنْزِلَتَكَ عِنْدِي. اے محبوب میں نے دنیا کو پیدا بھی اس لیے کیا ہے تاکہ میں دنیا اور دنیا والوں کو دکھاؤں میری بارگاہ میں تیرا مقام کیا ہے. تیرے مقام و مرتبے کی معرفت کے لیے, تیرے مقام و مرتبے کی پہچان کے لیے میں نے کیا کیا, کائنات کو وجود عطا فرمایا. لولا کلمہ خلقت الدنیا, اے محبوب اگر تجھے بنانا مقصود نہ ہوتا تو دنیا کو پیدا ہی نہ فرماتا. تو معلوم ہوا یہ پوری کائنات میرے آقا کے میلاد کی سوغات ہے, یہ پوری کائنات میلاد مصطفیٰ کی سوغات ہے. اب رب نے دکھایا, وہ بھیڑیا جب یہ کہہ رہا تھا دیکھو کتنا ظالم ہے, رب نے مجھے رزق دیا, یہ چھین کے چلا گیا. پھر اس چرواہے کی زبان سے یہ کلمات جاری ہوئے, سبحان اللہ یتکلم ذئب, واہ اللہ کی شان کہ بھیڑیا بھی باتیں کرتا ہے. ارے یہ کہنے کی دیر تھی, رب نے پھر بھیڑیے کو بولنے کی طاقت جو عطا فرمائی. اس نے کہا افلا ادلک علی ما هو اعجب من کلامی, کیا میں تجھے ایسے معاملے کی طرف رہنمائی نہ کروں جو میرے کلام کرنے سے بھی زیادہ عجیب ہے. اب وہ بھیڑیا یہ کہہ رہا تھا, چرواہا حیران تھا. اس نے کہا نعم, ہاں بتا. اس نے کہا پھر یہاں کیوں وقت ضائع کر رہا ہے, دو پہاڑوں کے درمیان جو کھجوروں والا شہر ہے وہاں پہ چلا جا, وہاں پہ ایسی ہستی تشریف لا چکی ہے, یخبرکم بما مضی و بما ہوا قائم, جو کچھ ہو چکا اس کی بھی خبریں دے رہی ہے, جو کچھ ہونے والا ہے اس کی بھی خبریں دے رہی ہے. جو کچھ ہو چکا اس کی بھی خبریں دے رہی ہے, جو کچھ ہونے والا ہے اس کی بھی خبریں دے رہی ہے. اب چرواہے کو اپنی بکریوں کا خیال نہ رہا. چرواہے نے جب یہ منظر دیکھا, حضرات گرامی قدر پھر کیا تھا, وہاں سے آیا, مدینہ شریف کے اندر داخل ہوا, لوگوں سے پوچھا, پوچھنے کے بعد جب سرکار کا پتہ چلتا ہے وہاں پہ آ کے ملتا ہے, عرض گزار کرتا ہے, سارا ماجرا سناتا ہے. میرے آقا نے فرمایا ہاں ہاں, جو کچھ اس بھیڑیے نے کہا واقعی رب نے مجھے یہ شانیں بھی دی ہیں, اس سے بھی بڑھ کر شانوں کا مالک بنایا ہے. میرے کریم آقا نے فرمایا ابھی بیٹھ جاؤ, نماز کا وقت ہے.